بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید کلاس میں خوش آمدید۔ آپ کی طلب تھی کہ اگر موٹے موٹے قاعدے بتا دیے ہیں تو اس کی مشق بھی کروائیں، تو مشق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کے لیکچر میں ایک تو میں لمبی آواز کے اصول تھوڑے سے دہرا دوں گا تاکہ جو لوگ نئے آئے ہیں اس چینل پہ ان کے لیے آسانی ہو، اور جو پرانے ہیں ان کو بھی ازبر ہو جائیں اور باتیں تازہ ہو جائیں۔ پھر میں 2-3 نئے اصول بتاؤں گا مد کے، آواز لمبی کرنے کے، اور اس کی مشق بھی کرواؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے مشق کے لیے سورۃ الکافرون لکھی ہے اور سورۃ الفیل لکھی ہے، سورۃ القریش لکھی ہے۔ اس کے ساتھ متفرق الفاظ بھی قرآن سے لکھ دیے ہیں، کچھ یہ حروف لکھ دیے ہیں۔ تو یہ 4-5 طرح کی تختیاں میں نے آپ کے سامنے درج کی ہیں، ان کی انشاءاللہ ہم مشق کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پچھلے اصول کچھ دہرا لیتے ہیں بہت مختصر انداز میں۔ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی حرف پر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو تو اس کی آواز چھوٹی ہوتی ہے، 1 کلک کے برابر، با، بی، بو۔ لیکن اگر یہی زبر کھڑی ہو جائے، زیر بھی کھڑی ہو، پیش بھی الٹی ہو جائے تو وہ آواز 2 گنا ہو جائے گی، اور کتنی ہوگی؟ 1 مٹھی کھلنے کے برابر، یوں کر کے، با، بی، بو، یا انگلی کھول لیں یا مٹھی کھول لیں، یعنی اتنا ہی آپ کھول دیں گے۔ یوں سمجھیں کہ 2 سے 3 سیکنڈ ہم اس کو لمبا کریں گے۔ با 2 سیکنڈ ہی ہے، بی، بو اتنی ہی لمبی کریں گے۔ اور اگر کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش نہیں ہے بلکہ زبر زیر پیش ہے، لیکن اس زبر کے بعد الف آ گیا ہے، زیر کے بعد یا جزم والی آئی ہے، خالی نہیں جزم والی، پیش کے بعد واو جزم والی آئی ہے، تو تب بھی آواز 2 سیکنڈ تک لمبی ہوگی، با، بی، بو۔ اور اگر اس زبر کے بعد الف ہے، زیر کے بعد یا جزم والی، پیش کے بعد واو جزم والی تو ہے، اور اتنی 2 سیکنڈ آواز ہم نے لمبی کی ہے، لیکن آگے اگر حمزہ آ جاتا ہے، حمزہ زبر زیر پیش والا حمزہ، جزم والا نہیں، زبر زیر پیش والا حمزہ، تو یہ آواز 3 سے 4 گنا تک لمبی ہو جائے گی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ با، بی، بو، گویا یہ آواز مزید لمبی ہوگی، بہت لمبی ہو گئی۔ اگر حمزہ عین کے سرے والا نہیں بلکہ الف کی صورت میں حمزہ ہے، یاد رکھیے کہ الف کے اوپر جب زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے، جزم آئے، شد آئے، تو الف کے اوپر کوئی نہ کوئی اس طرح کی نشانی آئے تو وہ الف نہیں کہلاتا، اس کو حمزہ ہی کہتے ہیں، اور الف اس وقت ہوگا جب بالکل خالی ہوگا۔ تو جب یہ حمزہ آ جائے گا تو تب بھی آواز 4 گنا لمبی ہو جائے گی، با، بی، بو، اتنی آواز لمبی ہو گئی، یعنی یہ بہت لمبی آواز ہے۔ اس آواز کو جو 2 سیکنڈ لمبی ہوتی ہے، 2 گنا ہوتی ہے، اس کو مد اصلی کہتے ہیں، یعنی یہ بنیادی آواز ہے، اس کو لمبا کرنا ہی کرنا ہے۔ اور جب حمزہ آگے آ جائے مد کے بعد تو پھر اس کو آپ لمبا کریں نہ کریں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اصلی مد ہے وہ ضروری ہونی چاہیے۔ اگر زیادہ لمبا کریں گے تو یہ قرآن کی روح کے مطابق یا اس کی حسن کے مطابق ہوگا، اس کو ہم زیادہ لمبا کریں گے۔ اب اگر چھوٹی مد ہے، یعنی 2 سیکنڈ کے برابر، با زبر الف با، لیکن آگے حمزہ آیا ہے اور وہ حمزہ ساکن ہے، جزم والا ہے، زبر زیر پیش والا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو یہاں مد ہونا تھی زبر کے بعد الف، یعنی الف مدہ کی جو مد ہونا تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی۔
تو کیا ہو جائے گا با بی بو. تو اس کو ہم یوں مد نہیں کریں گے با بی بو، یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو جزم ہے یہ پچھلی مد کو ختم کر دیتی ہے، جزم مد کو کھا جاتی ہے، یوں سمجھیں. اور اگر اس طرح کا حمزہ آ جائے جزم والا، یعنی الف کے اوپر یہ جزم ڈلی ہوئی ہے، سکون ڈلا ہوا ہے، تو تب بھی آواز مد کی ختم ہو جائے گی، با بی بو اس طرح ہو جائے گا. ایک اور قاعدہ جان لیجئے کہ اگر چھوٹی مد ہے یعنی زبر کے بعد الف ہے اور اس کے بعد شد آ گئی ہے اور وہ شد اسی لفظ میں تھی، اگلے لفظ میں نہیں بلکہ اسی لفظ کا حصہ تھی، تو تب بھی یہ آواز لمبی ہو جائے گی. جیسے جان، شد والے حرف کو ہم ڈبل کر کے پڑھیں گے، ایک دفعہ ساکن ایک دفعہ حرکت والا. جان، یہاں دیکھیں صاد اور فا ایک ہی لفظ میں ہیں، اور اس صاد پر کھڑی زبر کی وجہ سے مد ہے اور اس فا کے اوپر شد آ گئی ہے، اور یہ صاد اور فا ایک ہی لفظ کے اندر ہیں اور اس پر شد ہے. اب اس آواز کو ہم ایک الف سے زیادہ لمبا کریں گے، صافا صافا، اس طرح بھی آواز بہت لمبی ہو جاتی ہے. ایک آواز لمبی کرنے کا اصول یہ بھی ہے کہ جب ہم ایک حرف کو الگ الگ پڑھیں، جیسے مقطعات ہیں صورتوں کے شروع میں اس طرح کے آپ کو حروف دکھیں گے، تو ان کو ہم جوڑ کر نہیں پڑھتے، علم نہیں پڑھتے یا المس نہیں پڑھتے یا الرا نہیں پڑھتے، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ. تو جب ہم ان حرفوں کو ان کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تب آواز لمبی ہو جاتی ہے، کچھ کی کم اور کچھ کی زیادہ. تو اس کی بھی مشق آپ کو میں کروا دوں گا. مثال کے طور پر جیسے الف لام میم، ایسے مواقع کے اوپر آپ یہ نشان مد کا دیکھ رہے ہیں. تو یہ تھے مد کو بڑھانے کے اصول. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ الف جتنی مد ہوتی ہے لیکن آگے جزم والی لام یعنی جزم آ جاتی ہے، تو وہ جزم کبھی مد کو بڑھا دیتی ہے. یہاں تھا کہ وہ جزم مد کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے. صرف ایک دو موقع ایسے ہیں قرآن مجید میں، ایسے الفاظ ہیں جس میں جزم کی وجہ سے مد بڑھ جاتی ہے، اور وہ یہی لفظ ہے آن. یہ ایک دو لفظ ہی ہیں قرآن میں، اس کے علاوہ کوئی اور مثال نہیں ہے. باقی جہاں بھی آپ مد کے بعد یعنی لمبی آواز کے بعد جزم یا شد دیکھیں گے وہ مد ختم ہو جائے گی. اس کی میں انشاءاللہ مشق بھی کرواتا ہوں تو اس سے بھی بات پکی ہو جائے گی. جب شد کی وجہ سے آواز لمبی ہو تو اس کو مد کلمی مثقل کہتے ہیں، اور جزم کی وجہ سے اگر مد بڑھ جائے تو اس کو مد کلمی مخفف کہتے ہیں. مثقل کا معنی ہے ثقیل، بھاری، شدت والا، سختی والا، اور مخفف کا مطلب ہے ہلکا، خفیف اور نرم. تو اس طرح یہ اس میں نرمی ہے اور اس میں شدت ہے. اب آپ کے سامنے میں سورہ کافرون جو ہم نمازوں میں عام طور پہ تلاوت کرتے ہیں اس کی تلاوت کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون. تو دیکھیں ہم نے یا کو زیادہ لمبا کیا، اوپر میں نے مد کی نشانی نہیں ڈالی آپ کو قاعدہ سمجھانے کے لیے کہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے تو ایک مٹھی کھلنے کے برابر آواز یا آئے گی. اور اس کے بعد دیکھیں الف کی صورت میں حمزہ ہے جیسے ہم نے یہاں سیکھا، تو اس آواز کو ہم 3 گنا بڑھا دیں گے، یا ایہا الکافرون. لیکن اگر آپ 3 گنا نہیں بھی بڑھاتے، رواں پڑھ رہے ہیں جس کو حدر کہتے ہیں، حدر میں پڑھ رہے ہیں تو تب بھی جائز ہے. اگر آپ یوں پڑھ جائیں قل یا ایہا الکافرون، قل یا ایہا الکافرون، یعنی جتنی آواز اصلی بنتی ہے اتنی ادا کر دیں تب بھی حل ہو جاتا ہے مسئلہ. اچھا، مد کو بہت زیادہ لمبا کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے
اب وہ ہے کہ اگر ہم اس مد پر رک رہے ہوں، مد چھوٹی ہے ایک الف کے برابر، لیکن ہم رک رہے ہیں تو رکتے ہوئے بھی ہم غیر معمولی اس کو لمبا کر سکتے ہیں۔ تو جب آیت پر رکیں اور پیچھے مد ہو تو پھر اس مد کو بھی کئی گنا بڑھا سکتے ہیں۔ کتنا بڑھا سکتے ہیں؟ جتنی آپ کی سانس ہے۔ مثلا میری کتنی سانس ہے آپ دیکھیں، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، یعنی میری اتنی ہی سانس ہے، کسی کی زیادہ سانس ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حد نہیں ہے، صرف سانس کے اختتام ہی اس کی حد ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 2 سانسوں میں 3 سانسوں میں اس کو لمبا کریں، بس لمبائی ایک سانس کے برابر ہی ہوگی۔ لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، اس لا کو دیکھیں، زبر کے بعد الف، چھوٹی مد تھی، مد اصلی، آگے حمزہ آ گیا تو یہ مد فرعی بن گئی، یعنی مزید شاخ آگے بڑھ گئی مد کی، اس لیے یہ غیر معمولی لمبی ہو گئی۔ ایسے موقع پہ مد کیسے لکھی جاتی ہے؟ یوں کر کے، یہ گلائی والی مد ہوتی ہے۔ تو یہ گلائی والی مد ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اگلے لفظ کا یہ حمزہ ہے۔ یہاں بھی چونکہ یہ یا الگ حرف ہے اور ایہا الگ حرف ہے، تو یہ اس طرح کی مد ہوگی۔ لیکن اگر اس طرح کا حمزہ ہو تو پھر مد کٹ والی ہوتی ہے، جدے یوں کر کے کٹ والی مد ہوتی ہے آگے، یعنی تیزی کے ساتھ نیچے کو چونچ مڑ جاتی ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، دیکھیں کتنی مدیں آ رہی ہیں، لا پر بھی مد زیادہ ہو رہی ہے، ما پر بھی زیادہ مد ہو رہی ہے، کیوں بلا بتائیے؟ جی ہاں، درست فرمایا کہ اس چھوٹی مد کے بعد حمزہ آ گیا الف والا، اس چھوٹی مد کے بعد حمزہ آ گیا الف والا، اس لیے یہ مد 3 سے 4 گنا لمبی ہو جائے گی۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، مَا عَبَدتُّمْ، اب یہاں پہ ہم نے مد کی ہے، نشانی ڈال دی مد کی، اب ہم نشانیاں ڈالتے جائیں گے کیونکہ قاعدہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ کیا یہاں پر مد ہوگی؟ ما زیادہ لمبی ہوگی؟ یہ دیکھو عین کا سرا آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، عین کا سرا تو ضرور ہے لیکن یہ حمزہ نہیں ہے، حمزہ نہیں ہے، یہ عین ہی ہے، اس لیے ہم اس کو چھوٹی مد ہی رکھیں گے۔ ما عبدتم، اگر اس کو زیادہ کر دیا ما عبدتم تو یہ قرآن کے حسن اور خوبصورتی کے خلاف ہو جائے گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، أَعْبُدُ، یہاں بھی مد ہو گئی لمبی مد، اس کو مد فرعی کہتے ہیں اور مد منفصل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے لفظ میں ہے جو پچھلے لفظ کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس سے فاصلے پر ہے، فاصلے سے بنا ہے لفظ منفصل۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، جتنا مرضی لمبا کر لیں، جتنا آپ کا سانس ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں اور رک رہے ہیں۔ یہاں دیکھیں کچھ الفاظ، یا بنی اسرائیل، تو یا پر چھوٹی مد ہو رہی ہے کیونکہ آگے حمزہ نہیں، اور نی پر بڑی مد ہو رہی ہے چونکہ آگے حمزہ آ گیا ہے۔ حمزہ چونکہ اگلے لفظ کا حصہ ہے تو یہ الف کی صورت میں ہے، اور الف کی صورت میں جب حمزہ آئے تو اس پر اس طرح کی مد گول ہوتی ہے، گول اینڈ والی، اور اگر عین کسری کی طرح حمزہ ہو جیسے اسرائی ای میں آ رہا ہے تو اس وقت یہ کٹ والی مد ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی لفظ کا حصہ ہے۔ اولئک ہؤلاء، یہ تینوں مدیں کٹ والی ہیں، یعنی متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اسی لفظ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی مشق کر لیں، مل قوریہ، یہاں دیکھیں زبر کے بعد الف آئی ہے تو یہ لمبی آواز ہونی چاہیے تھی، تو یہاں ہم نے پڑھا مل، یعنی یہ لمبی آواز کی نہیں، بالکل شارٹ کر دی ہے، اس زبر کو ہم نے اس لام کے ساتھ ملا دیا، تو ہم کہیں گے کہ جزم پچھلی مد کو ختم کر دیتی ہے سوائے اس لفظ کے باقی ہر جگہ پہ۔
اس لیے یہاں مال قاریہ نہیں کہیں گے، مل قاریہ کریں گے۔ ولضالین، یہاں دیکھیں زبر کے بعد الف ہے، مد ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم اس لام کو ملا رہے ہیں اس شد کے ساتھ، لضا، درمیان میں الف الف لام، 3 حرف اس کے سائلنٹ اور خاموش ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شد میں بڑی طاقت ہے، یہ پچھلی حرکت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اب اس کی چوٹ اس پہ پڑے گی لضا، تو یہ مد ختم ہو جائے گی، سوائے اس شد کے۔ اس شد نے پچھلی زبر کو لمبا کر دیا، زیادہ مد کر دیا، ضالین۔ تو بتائیے اس شد میں اور اس شد میں فرق کیا ہے؟ یعنی یہ شد تو مد کو ختم کر رہی ہے اور یہ شد مد کو بڑھا رہی ہے، آواز کو مزید لمبا کر رہی ہے، کیوں؟ ہاں بالکل، ہم نے یہ سیکھا کہ اگر یہ شد اسی لفظ کا حصہ ہوتی تو پھر زیادہ لمبی ہو جاتی۔ اب یہ لا الگ لفظ ہے اور ضالین الگ لفظ ہے، ضاد الگ اگلے لفظ کا حصہ ہے، جبکہ یہ جو شد ہے جس حرف پر ہے یہ حرف اسی لفظ کا حصہ ہے ضال، تو ایک اسی لفظ کا حصہ ہو شد والا حرف اور اس سے پیچھے مد ہو تو وہ مد زیادہ بڑی ہو جائے گی، جیسے ہم نے شروع میں یہاں بھی جانا، خلق الجان من مارج من نار، خلق الجان، یہ شد ہو جائے گی۔ ہم یہاں پر کٹ والی مد دیں گے کیونکہ یہ اسی لفظ کا حصہ ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، دیکھیں یہ ضال اس لام اسی ضا کا حصہ ہے، ایک لفظ ہے ضال، تو اس شد نے پچھلی مد کو بڑھاوا دے دیا اور اسی کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس پر ہم نے مد متصل کی نشانی لگا دی، یعنی کاٹ والی مد۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اس شد نے اس مد کو نہیں بڑھایا، اس شد نے اس مد کو بڑھا دیا ہے، کیوں؟ بالکل درست، کہ یہ چونکہ واو اس لفظ کا حصہ نہیں ہے جبکہ صاد اس شد والے لفظ کا حصہ ہے، شد والے حرف، اب یہ شد پچھلی مد کو ختم کر دے گی اور یہ شد پچھلی مد کو بڑھا دے گی۔ وَلَا تَحَاضُّونَ، یہاں بھی دیکھیں یہ ایک ہی لفظ ہے، اسی کے اندر مد بھی آ رہی ہے شد بھی آ رہی ہے، تو ہم اس طرح کی مد متصل کی نشانی ڈالیں گے اور اس کو زیادہ لمبا کریں گے۔ اتحاجونی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ مد ہے، اسی لفظ میں آگے شد آ گئی تو یہ بڑی ہو گئی، یہ مد ہے پیش جیم پیش واو جو واو مدہ اسے کہتے ہیں، اسی کے لفظ کا حصہ نون بھی آ گئی۔ اس لفظ میں دیکھیے وَلَا يُضَارَّ، تو یہاں ضار ایک ہی لفظ ہے یضار، اسی لفظ میں مد کے بعد شد آ گئی تو یہ زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے بہت زیادہ مشق میں نے کروا دی ہے اور یہ قاعدہ اور کلیہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا۔ ایک تھوڑا سا سبق ہم اور پڑھ کے تو بات مکمل کرتے ہیں، تو یہ مد کا اور آواز کے لمبے ہونے کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد ہم گنگناتی آواز کا سبق لیں گے، 1-2 لیکچر اور ہوں گے، تجوید کا سبق ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ اچھا یہ ہے لین، لین کیا ہوتی ہے کہ آواز مڑ جاتی ہے، دیکھیں زبر کی آواز اوپر جاتی ہے، یا کی آواز نیچے آتی ہے، تو یہ زبر کی آواز اوپر جا کے نیچے آ جائے گی، کیسے پڑھیں گے؟ کائی کائفہ کائفہ، اور یہاں دیکھیں زبر کی آواز خا کی اوپر جائے گی اور واو کی آواز سامنے جاتی ہے، تو اب یہ اوپر اور سامنے مکس ہو کے مڑ جائے گی آواز، خاؤفن خاؤفن، اس کو خوفن یا خوفن نہیں پڑھ سکتے، خاؤفن اس طرح کر کے ہم پڑھیں گے اور واو کے لیے ہونٹ کو گول کر لیں گے، خو نہیں کہیں گے، خوفن اس طرح کر کے چونچ سی بنا لیں گے، تب اس واو کا حق ادا ہوگا۔ اب اس کی آپ تلاوت سن لیں، یہاں پہ کائفہ آ رہا ہے، قاعدہ لین کی مثال آ رہی ہے، علیہم لئی، قیرن میں طی، اس طرح یہ آپ کے سامنے مشقی آ گئی،
خوف میں دیکھیں سورہ قریش میں آ رہی ہے خوف، تو تلاوت سن لیں، اس کے بعد ہم لیکچر مکمل کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش دیکھیں لین ہو رہی ہے، رائش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف لین ہو رہی ہے، مڑ رہی ہے آواز، فلیعبدوا رب ھذا البیت، بیت نہیں کہنا اس کو، بیت، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ یہاں میں اپنے سانس کی وجہ سے رکا ہوں، تو وگرنہ ایک ہی سانس میں پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہماری مد اور لین کی بحث مکمل ہوئی۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ میں نے کچھ نون اور میم پہ آواز کو ناک سے لمبا کر کے ادا کیا ہے، اس کے اصول میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔